السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ایک مسجد کا وزٹ کریں گے۔ مسجد میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں اس کی یہ وضو خانے ہیں، اور یہاں پر ایک جو وہ بنی ہوئی ہے لیٹرین بھی کہ حاجت کے رفع حاجت کے لیے جس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور اس طرف بھی آپ دیکھیں گے تو یہ کچھ بنی ہوئی ہیں اضافی استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، اور یہ میت کو نہلانے کے لیے چارپائی آ گئی ہے جدید، اور یہ ساتھ جو ہے وہ میت اٹھانے والی چارپائی ہے۔ یہ کشادہ سین ہے، اس کا اوپن سین ہے مسجد کا، دیکھیں جس کو انہوں نے ماربل کے ساتھ اس کا فرش کیا ہے۔ یہ دو کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، روشن دان والا کمرہ جو مسجد کا سٹور ہے، جس کے اندر مسجد کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں ہوتی ہیں، اور ساتھ دوسرا کمرہ مہمان خانہ ہے، کوئی مسافر، کیونکہ یہ دیہاتی ماحول ہے، گاؤں کا ماحول ہے، اس میں اگر کوئی مسافر آ جاتا ہے تو اس کو یہاں پر اسٹے دیا جاتا ہے، ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ ساتھ ہی اس سے یہاں پر سیڑھی چڑھتی ہے، اور اوپر روم بنا ہوا ہے، یہ بچوں کے پڑھنے کے لیے روم بنا ہوا ہے الگ سیپریٹ۔ بچے اگر کوئی شور شرابہ کرتے ہیں یا کچھ تو اس سے عام نمازی وغیرہ ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ یہاں سے مسجد کے جو گیٹ سے آتے ہوئے دو راستے ہیں، ایک اوپن سین کی طرف چلا جاتا ہے، ایک وضو وغیرہ کر کے تو اگر کوئی بندہ اس طرف آتا ہے تو اپنی جوتیوں کو محفوظ کرتا ہے، اس کے لیے ریک بنا ہوا ہے۔ یہ جنریٹر پڑا ہوا ہے، لیکن یہ بھی استعمال میں نہیں ہے کیونکہ ہم نے سولر لگا لیا ہوا ہے۔ یہ مسجد کی چھت کا راستہ ہے۔ یہاں سے اب ہم مسجد کے سین کی طرف جو بڑھتے ہیں تو یہ مسجد کا سین ہے، برآمدہ جسے کہتے ہیں، چھت کیا ہوا وہ کھلا ہوا جو سین ہے وہ ہے، اور یہ برآمدہ ہے۔ اس میں تقریباً عموماً 3 صفیں ہوتی ہیں اور مسجد میں تقریباً برآمدے کی، لیکن یہ کوئی فکس نہیں ہے، اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ سین سے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں دیکھیں خاصی اپنی گنجائش کے مطابق، ضرورت کے مطابق، لیکن وسیع مسجد ہے، اتنی مسجد، اتنا ہال جمعہ کے دن جو ہے وہ ضرورت ہوتا ہے، اور عید کے دن برآمدے سمیت اور بڑے سین کے اندر بھی کچھ صفیں بن جاتی ہیں۔ یہاں پر رک کر میں ایک چیز عرض کروں گا کہ ہم مسجد بنانے میں تزئین و آرائش کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو میری رائے ہے، جو کچھ میں نے 2 حرف پڑھے ہیں شریعت مطہرہ سے، تو زیادہ اس کو آرائش کے لیے بہت زیادہ رنگین مزاجی جو مسجد میں اچھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایک فرمان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مفہوم میں نے پڑھا ہے کہ ایک داری دار چادر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے لٹکی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو اتروایا، اور اتروا کر فرمایا کہ اس کو اتارا جائے، کیونکہ یہ نماز میں وہ ڈسٹربنس کا سبب بنتی ہے، نماز کے اندر عدم توجہ اور خشوع و خضوع کو جو معنی کرتی ہے، خراب کرتی ہے۔ تو جب مسجدوں میں شیشہ کاری ہوتی ہے اور رنگ برنگے رنگ ہوتے ہیں، سیلنگز تو چلو ہونی چاہیے گرمی کی کمی کے لیے، لیکن اس پر رنگ برنگے رنگ 3 4 4 5 کلر کے، پھر اس کے اندر روف لائٹیں وغیرہ لگا کر، تو اس کا اسی وہی رنگ فرش پر بھی پڑتا ہے اس کی روف لائٹ کا شائننگ سے۔ تو یہ مسجد دیکھیں بہت خوبصورت اور بہت بہترین انداز سے بنائی گئی ہے، ہر چیز کو مد نظر رکھ کر مضبوط پی وی سی پینل سے اس کی دیواروں کو جو وہ کلر کا ریپلیس کیا گیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے چھت ہے، بالکل جو ہے وہ وائٹ کلر کی چھت ہے اس کے اندر، اور یہ پنکھے وغیرہ بھی سارے ضرورت کے مطابق لگے ہوئے ہیں، گھڑیاں بھی، سب چیزیں لگی ہوئی ہیں جو اس کی بنیادی ضرورت کی چیزیں۔ یہ الماریاں قرآن پاک محفوظ کرنے کے لیے، پڑھ کے تو ان کو سنبھالنے کے لیے، یہ بھی بالکل شیشہ اس میں نہیں لگا ہوا، مضبوط چیز ہے اور سادہ چیز ہے، اور ایسی ہونی چاہیے۔ عموماً مساجد کے اندر جو انڈور اسپیکر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 فٹ کے، 3 فٹ اسپیکر جن کے ہوتے ہیں 2 فٹ، تو یا ڈبل 10 انچ، اس طرح کے بڑے ہیوی ڈبے ہوتے ہیں، اور بہت بڑے ایک سمجھ لیں کہ شور سا ہوتا ہے اس کے۔ تو یہ بہت بہترین زبردست کورین سیٹ ہے، 4 کونوں کے اندر 4 ڈبے یہ آپ کو نظر آئیں گے، ہر کونے کے اندر اس کا ٹیبل بنا ہوا ہے۔ اس کو کہیں پر بھی دیوار پر پیوست کرنے کے لیے کیلیں وغیرہ نہیں لگائی گئی ہیں، بلکہ اس کے لیے الگ سے خوبصورت سے لکڑی کے ٹیبل بنائے گئے ہیں، تو کون شکل میں جو کونے میں فٹ آتے ہیں، کھڑکیاں ہیں روشنی کے لیے، ہوا کے لیے۔ اور کارپیٹ کے اندر اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، کارپیٹ مزید جو ہے سنگل کلر ہونی چاہیے، کیونکہ کارپیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں، اس کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا، یہ دیکھ لیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو کوئی بت یا کسی جانور یا کسی بڑے بیل کی تصویر نظر آتی ہے، ادھر سے یہ الٹی کر کے ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ڈبل بنا کر، 2 بنا کر ایک کی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں، ادھر سے دیکھیں گے یا ادھر سے دیکھیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی جانور یا کوئی اس طرح کی نظر آئے گی۔ یہ اکثر اوقات مسلوں پر یا پھر اس طرح کی کارپیٹس پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جان بوجھ کر جو توہین کے زمرے میں یا کسی بدنیتی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، بعض اوقات بدنیتی کی بنیاد پر نہیں بھی ہوتی ہیں، جسٹ ڈیزائن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بچنے کے لیے جو ہے وہ یہی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ سمپل ایک کلر ہو اور لائٹ سا ہلکا سا کلر ہو، بہت تیز کلر نہ ہو، اس میں پھر عبادت کرنے میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ بقایا پلر ہے، اس کو انہوں نے رنگ اترنے سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ گول شیپ میں ہے تو اس پر پی وی سی پینل نہیں لگ سکتا تھا، انہوں نے اس کو وائٹ کلر کی ٹائل لگا کر اس کو مزین کر دیا ہے، لیکن اس پر کوئی شیشہ کاری اور اس طرح کا کام نہیں ہے، جس سے مسجد کی جو جسے کہتے ہیں سادگی اور خوبصورتی میں فرق آئے۔
یہ محراب ہے، مکمل وائٹ ٹائل کے ساتھ ہے، اور بہت سارا کچھ لکھا ہوا نہیں، آیت الکرسی ہے سائڈوں پہ لکھی ہوئی، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر یا اللہ، یہاں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم محراب کے اندر ہے۔ یہ ایک ڈائس ہے، اور یہ کانفرنس مائک ہے سیدھا سیدھا بیان کرنے کے لیے۔ یہ اس کے اندر جمعہ کے دن خوشبو سلگانے کے لیے جو ہے یہ برنر ہے، جس کے اندر عود یا مختلف قسم کی خوشبوئیں باری باری سلگائی جاتی ہیں۔ اور یہ مائک اور جو سولر کا مکمل سسٹم جو ہے نا لگایا گیا ہے، بہت تقریباً 6 لاکھ لگا کر، لیکن ابھی یہ مسجد کی مکمل جو الیکٹریسٹی ہے وہ ساری سولر پہ ہے، واٹا پہ نہیں ہے، یعنی جتنی گھڑی ہے، پنکھے ہیں، مائک ہے، یا تاکہ موٹر تک بھی، موٹر بھی سولر پہ ہی چلتی ہے، اس لیے مسجد کا بل نہ ہونے کے اس دور میں مسجد کا بل 200-400 روپے آنا بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی، لیکن در حقیقت اس سے پہلے 6-8 ہزار روپے بل آتا تھا، 10 ہزار، ابھی وہ بچت کرنے کی وجہ سے اپنا بل نہیں رہا۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی بالخصوص مساجد کمیٹیوں کے منتظمین ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں جو خود مسجدیں اپنی نگرانی میں تیار کرتے یا کرواتے ہیں، تو وہ اس سادگی کو مد خاطر رکھیں۔ اس کے اندر ایک سکون سا ہوتا ہے، انسان کو ایک باقاعدہ طور پر مسجد میں آ کر جو فکر آخرت ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے، جبکہ ایک رنگ و روغن سے مزین جو مساجد ہوتی ہیں ان کے اندر وہ دلی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔